السلام علیکم کلاس، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ آپ لوگ ٹھیک ہو؟ بیٹا آج ہم جو ہیں حصہ نثر کا چوتھا سبق پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ چوتھا سبق جو ہے آپ کا، اس کے بعد ہم جو ہیں حصہ نظم کی طرف جائیں گے۔ 4 اسباق آپ کے مکمل ہو گئے ہیں، ان کے خلاصے، ان کی سیاق و سباق کی تشریح سب کچھ میں آپ کو کروا دوں گی، تاکہ اگر فار ایگزامپل آپ کی جولائی میں کالج کھلتا ہے یا آپ لوگوں کا اگست میں جا کر، جیسے گورنمنٹ جو ہے فیصلہ سناتی ہے اس کے اکارڈنگ ہم نے بھی چلنا ہے، تو یہ ہے کہ آپ کا ایک ٹرم آپ کی جو ہے وہ آپ کی ریڈی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ 4 اسباق جو ہیں، ان 4 اسباق میں خلاصے بھی شامل ہیں، ان چاروں اسباق میں حوالہ متن اور سیاق و سباق کے ذریعے سے تشریح بھی شامل ہے۔ جو بیٹا ہمارا چوتھا سبق ہے، یہ ہے ابو القاسم زہراوی، ٹھیک ہے؟ حمید عسکری اس کے جو ہے مصنف ہیں۔ حمید عسکری جو تھے وہ بنیادی طور پر فزکس پڑھاتے تھے۔ بی ایس سی کرنے کے بعد ایم ایس سی گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے کی، اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں، جنگ میں، فیصل آباد میں، مختلف علاقوں میں انہوں نے پڑھایا، اور آخر میں گورنمنٹ کالج لاہور میں شعبہ فزکس کے سربراہ بھی رہے ہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے نامور مسلم سائنسدان۔ مسلم سائنسدانوں کی حالات زندگی، ان کے جو ہے ان کا جو کام ہے، ان کے اس پر انہوں نے بہت زیادہ جو ہے ورک کیا ہے۔ اسی میں سے یہ ایک نامور مسلم سائنسدان ہے، جس میں صرف اور صرف مسلم سائنسدان جو ہیں ان کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے۔ سب سے پہلے بیٹا ہم اس سبق سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی اندلس کی تاریخ اور تعریف۔ اندلس جس کا موجودہ نام اسپین ہے، جس کو آپ جانتے بھی ہیں۔ اندلس جو ہے یہ آپ اس طریقے سے کہہ دو کہ یہ اندلس جو ہے، جس کے بارے میں بہت تاریخی الفاظ مشہور ہیں، فرسٹ ایئر آپ لوگوں میں سے بہت سارے بچے اس کے بارے میں جانتے ہیں، انہیں کشتیاں جلا دو، کشتیاں جلا دو، کشتیاں جلا دو، ٹھیک ہے؟ طارق بن زیاد نے سب سے پہلے ایک لڑکی تھی فلوریڈا، عیسائی لڑکی تھی، اس نے جو ہے مسلم امی مسلم جو تھا حکمران تھا، اس نے اس وقت بنو امیہ کی حکومت تھی، اس نے خط لکھا تھا۔ انہوں نے خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ یہاں پر ہم پر بہت زیادہ، کیونکہ اسپین میں اس وقت عیسائی ریاست قائم تھی، تو یہ جو ہمارے عیسائی حکمران ہیں یہ غریبوں پر بہت ظلم کرتے ہیں، بہت زیادہ ان پر جو ہے یہ انہوں نے اپنے کچھ ہاتھ بندیاں بنائی ہوئی ہیں، اس میں جو ہے مسلمان جو بلند و مقام و مرتبے والے ہیں ان کو اچھا جو ہے سمجھا جاتا ہے، جو غریب طبقہ ہے اس کو انتہائی جو ہے ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے۔ کچھ بعد تاریخی حقائق یہ بھی کہتے ہیں کہ فلوریڈا کے ساتھ جو ہے وہ وہاں اسپین کے جو کرتبہ کا رہنے والا ایک عیسائی حکمران تھا، اس کے جو ہیں کچھ وزیروں نے اس کے ساتھ جو ہے زیادتی کی تھی، اور اس کے بدلے میں اس نے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ طارق بن زیاد نے سب سے پہلے جو ہے وہ اسپین کی اندلس کی سرزمین پر قدم رکھا، اور آپ یوں کہہ لو کہ مٹھی بھر مسلمانوں کے ساتھ، مٹھی بھر فوجیوں کے ساتھ، عیسائیوں کی ایک بہت بڑی طاقت کو اس نے جو ہے وہ شکست دی تھی۔ اور پھر بیٹا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اندلس میں مسلمانوں کی 750 سال تک مسلمانوں کی شاندار حکومت قائم رہی، ایک ایسی مضبوط سلطنت قائم ہوئی تھی جس کو یوں کہہ لو کہ مغرب میں، یورپ میں، جس کو کوئی عیسائی یا کوئی اور بھی حکومتیں جو تھیں اس کو شکست فاش نہ دے سکیں۔ اسپین کے ایک مشہور حکمران عبد الرحمن ناصر، یہ امی دور کا 8واں فرمان روا تھا، ٹھیک ہے؟ جب اسپین پر اس کی حکومت قائم ہو گئی، جب اس پہ جو ہے مسلمانوں کی قائم ہو گئی، تو اس کے بعد جو 8واں فرمان روا تھا عبد الرحمن ناصر تھا، ٹھیک ہے؟ یہ اس سے پہلے جو تھے، جو کسی دو علاقے میں جا کر حکومت کرتے تھے، جو سربراہ بنتے تھے، وہ امیر کا لقب استعمال کرتے تھے۔ اس نے خلیفہ کا لقب اختیار کیا تھا، یہ اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین بھی جو ہے وہ کہلاتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی اس اسلامی سلطنت میں اس نے بہت زیادہ کام کیے، اس طریقے سے کہ اس نے علم و ہنر کو بہت ترویج و ترقی دی۔ اندلس کی اسلامی سلطنت میں بہت سے نامور سائنسدان جو تھے اس میں پلے بڑے، مشہور ہوئے، دنیا میں نام کمایا، چرچا ان کا ہوا، لیکن جو سب سے زیادہ اس وقت کے مسلم سائنسدانوں میں جس کو سب سے زیادہ مقام و مرتبہ ملا، شہرت ملی، اور ایسی شہرت ملی جو یوں کہہ لو کہ تاریخ کا ایک خاص حصہ بن گئی، وہ ابو القاسم زہراوی تھا، ٹھیک ہے؟
اور اس نے یہ اب اس کا نام کے ساتھ زہراوی کیسے لگا، یہ کیا ہوا، ابوالقاسم خلف بن عباس الزہراوی اس کا نام تھا، تو اس کے نام کے ساتھ زہراوی کیسے لگا؟ تو اس کا ایک مشہور جو حکمران تھا یہ عبد الرحمن ناصر، اس نے ایک محل تعمیر کیا تھا شہر سے باہر، اور یہ محل کیا تعمیر کیا تھا کہ اس نے اپنی ملکہ کے نام پر اس کا نام الزہرا رکھا، مطلب قصر زہرا کہہ لو اس کو، کس طریقے سے بھی محل کا نام الزہرا تھا۔ ارد گرد یہ ہوا کہ جب یہ شہر سے باہر منتقل ہوا تو اس نے کیا کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے سلطنت کے امور، دیگر امور دیکھنے والے تھے، وزراء تھے، مشیر تھے، فوج کے اعلیٰ عہدیدار تھے، وہ سب جو تھے ان کے نے بھی کہا کہ ہم جو ہے خلیفہ وقت کے ساتھ باہر نکلتے ہیں۔ انہوں نے بھی شہر سے باہر جو ہے اس کے محل کے ارد گرد جو ہے وہ اپنے مکانات تعمیر کرنے شروع کیے۔ پھر یوں ہوا کہ تمام حکومت کے عہدیدار، جیسے اب میں آپ کو کہہ دوں کہ ہمارا ایک شہر بنتا ہے اسلام آباد، ہمارا ایک شہر ہے، اس میں ہمارا پی ایم بھی ہو، اس میں اس کی ساری کیبنٹ بھی ہو، اس میں اس کی ساری اپوزیشن بھی ہو، اس میں کیا، تو وہ ایک الگ سے ایک چھوٹا سا شہر بن جائے جس میں صرف اور صرف جو ہے ایک عمرا کا طبقہ، یوں آپ لوگ کہہ لو، یا ایک وہ طبقہ جو صرف حکومت میں ہو، جس کی بات مانی ہو جانی جائے، تو اس کے نام سے ایک چھوٹا سا یہ ایک شہر بن گیا جس کا نام الزہرا رکھا گیا۔ ابوالقاسم کی پیدائش بھی جو ہے وہ اسی شہر میں، کیونکہ ابوالقاسم کا جو والد تھا جو ہے وہ اس کے ساتھ دربار کے ساتھ جو ہے وہ بس وابستہ تھا۔ اس کے آباء و اجداد جو ہے 3-4 نسلوں سے یوں کہہ لو کہ وہ اندلس کے ہی رہنے والے تھے، اور قرطبہ کا عروج، قرطبہ اس وقت ظاہری سی بات ہے کہ انتہائی عروج پر تھا۔ عروج بھی اس طریقے سے تھا کہ پوری دنیا میں اور خاص طور پہ یورپ اور مغرب میں قرطبہ کی ایک خاص جو ہے وہ جو ہے علامت تھی اور نشانی تھی جو سمجھی جاتی تھی، اور وہ علم و ہنر کی وجہ سے سمجھی جاتی تھی۔ اور آپ اس وقت قرطبہ کی شان و شوکت کا اندازہ اس طریقے سے لگا سکتے ہو، یہ بیٹا آپ نے غور سے سننا ہے، غور سے اس بات کی کرنا ہے کہ اس میں 3800 مساجد ایک شہر میں تھیں، 3800 مساجد، ٹھیک ہے، 60,000 سر فلک عمارتیں، 60,000 جو ہے بلند و بالا عمارتیں جو تھیں وہ اس وقت تھیں۔ عام لوگوں کے لیے، غریب یا یوں کہہ لو کہ نچلے طبقے کے لیے 2 لاکھ مکانات تھے، 8,000 دکانیں تھیں، 700 حمام تھے، اور سب سے بڑی بات جو اس وقت یورپ اور مغرب والوں کے لیے جو چیز تھی کہ قرطبہ کی لائبریری میں 2 لاکھ سے زائد کتب موجود تھی، ٹھیک ہے۔ قرطبہ کو اس زمانے میں مغرب کی عظیم ترین یونیورسٹی اس میں تھی، قائم تھی، جس کو قرطبہ یونیورسٹی کے نام سے جانا پہچانا جاتا تھا، اور اس میں مختلف نامور جو ہیں، یوں کہہ لو کہ پروفیسر، اسکالرز، سائنسدان، سب اس میں جو ہے وہ کام کرتے تھے۔ اسی دور میں جو ہے یوں کہہ لو کہ ابوالقاسم زہراوی جو ہے اس کی پیدائش ہوتی ہے، اس کا جوانی، لڑکپن، بچپن اس میں اسی تعلیمی ماحول میں جو ہے وہ گزرتا ہے، اور اسی تعلیمی ماحول میں بڑھ چڑھ کر وہ ایک نامور سائنسدان کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرطبہ کی شاہی جو ہے شفا خانہ جو تھا، شاہی شفا جو بادشاہوں کا شفا خانہ تھا، اس کے ساتھ یہ منسلک ہو گیا تھا، اور اس نے خاص طور پہ طب میں، میڈیکل کے اسٹوڈنٹ سب سے بہترین جانتے ہوں گے کہ طب میں علم الجراحت، سرجری کو اس نے اپنا جو ہے وہ میدان بنایا، اور یہ مغرب میں، یورپ میں علم الجراحت کا موجد مانا جاتا ہے، اور اپنے زمانے کا نامور سرجن اور نامور جو ہے وہ علم الجراحی کا نامور شخص جو ہے وہ اس کو مانتے ہیں۔ ہر زمانے میں بیٹا علم علاج کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو علاج کیا جاتا ہے دوا کے ذریعے، ٹھیک ہے، میڈیسن کے ذریعے، یا علاج کیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سرجری، جراحی کے ذریعے، جسم کا کوئی حصہ جو ہے اس کو گل سڑ گیا ہے، کچھ ایسا اس میں ہے، اس کو کاٹ کے صاف کر کے اس کو یوں کہہ لو کہ کچھ غیر ضروری مواد کو نکال کے، یہ ایک سرجری کے معنوں میں آتا ہے۔ آج تو سرجری جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور جدید ترین خطوط پر استوار جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اور اس دور میں جو ہے یہ لوگ جو تھے، مغرب والے لوگ تھے، یہ علم الجراحت سے بالکل ناواقف تھے، ان کو سرجری کا پتہ ہی نہیں تھا، یہ جو ہے علاج بالدوا جو ہے میڈیسن کے ذریعے جو ہے یہ اپنے علاج معالجہ جو ہے کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی یوں کہہ لو کہ ہمارے ہاں جو یوں ہماری بدقسمتی کہہ لو، ہماری
یوں کہہ لیں کہ ہماری کم علمی کہہ لیں اور ہماری اپنی تاریخ سے دوری، مسلمان تاریخ کو اجاگر نہ کرنے کی جو ہماری کوشش ہے، اس میں یہ کیا تھا کہ ابوالقاسم زہراوی کے نام سے موجودہ طور کے بہت سے مسلمان سائنسدان، ایون مسلمان سرجن جو ہیں وہ بھی اس کے نام سے ناواقف ہیں، وہ بھی اس کو نہیں جانتے۔ وہ آج ہمارے ہاں یہی ایک جو ہے وہ کنسیپٹ موجود ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو سرجری ہے یہ خالصتاً یورپ یعنی مغرب کی چیز ہے۔ ہم مشرق والے تو اس کو کچھ جانتے ہیں، اور مسلمان تو اس جو کہہ لو کہ اس میدان میں بالکل کورے ہیں۔ مسلمانوں کو تو یہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ مسلمان تو جو ہیں وہ لکیر کے فقیر ہے، جس نے جو علاج تجویز کر دیا مسلمان اسی کو لے کے چلتے ہیں۔ نہ مسلمانوں نے کبھی کچھ بنایا، نہ مسلمانوں نے کبھی کوئی ایجادات کی، نہ مسلمانوں نے کبھی جو ہے کسی میدان میں کوئی فتوحات کی، حالانکہ تمام علوم کی بنیاد جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ کیمسٹری کو لے لو، طبیات کو لے لو، اس کو طب کو لے لو، ہر علم الفلکیات کو لے لو، ریاضی کو لے لو، ہر علم کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے۔ اور یہی بات تھی جو یورپ والے بھی اس چیز کو نہیں جو ہے وہ مکمل طور پر سرجری کے نام سے ناواقف تھے، انہیں کچھ نہیں معلوم تھا۔ یہ مسلمان سائنسدان جو ہے نامور سرجن جو تھا، جس کو ابوالقاسم زہراوی بھی کہتے ہیں، اس نے اس کو متعارف کروایا۔ ابوالقاسم زہراوی کا اپنے کام کا ایک انوکھا طریقہ تھا۔ یہ جو بھی آپریشن کرتا تھا، جو بھی سرجری کرتا تھا، جو کچھ اس کو اس میں تجربہ ہوتا تھا، وہ کیا کرتا تھا کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ تحریر میں لے آتا تھا، وہ اس کو مکمل لکھ لیتا تھا۔ اس طریقے سے نت نئے تجربے اس کو ہوتے گئے۔ وہ ایک دن ایک آپریشن کرتا، ایک دن اس کو جو ہے دوسرے دن وہ دوسرا آپریشن کرتا، تو اس کے علم میں مزید اضافہ ہوتا رہا۔ اور وہ جو مغرب والے جو بالکل اس چیز میں اندھے تھے، بالکل ان کی اس میں بینائی نہیں تھی، اس کو اس نے ایسے آلات اور ایسی بیماریاں اور اس طریقے سے آپریشن کرنے کے طریقہ کار بتائے کہ جو ان کے لیے ایک انتہائی حیران کن تھے۔ فرسٹ ایئر کلاس میں نے اس کے 10 پوائنٹ بنائے ہیں۔ آج میں نے آپ کے ساتھ اس کے 5 پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں۔ میں نے آپ کو اندلس کی ساری تاریخ بتا دی ہے، جو میں نے آپ کو یہاں پر عمارات، کتب اور ان حوالے سے بات بتائی ہے۔ یہ باتیں آپ لوگوں نے لکھ لینی ہے، کیونکہ یہ آپ کے MCQs حصہ معروضی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں آپ کے 5 جو ہیں مزید جو 5 اس کے بنتے ہیں پوائنٹ بنتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ یہ فرسٹ ایئر کلاس میں صرف اور صرف آپ کے لیے سبق کو تھوڑا توڑ کر اس کو جو ہے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے اس لیے بناتی ہوں کیونکہ ابھی آپ لوگ جو ہیں میٹرک سے انٹر میں آئے ہو۔ میٹرک میں خلاصہ لکھنے کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے، میٹرک میں حوالہ متن کے ذریعے جو ہے تشریح جو کی جاتی ہے اس کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے، اور انٹر میں یہ مکمل طور پر جو ہے وہ الگ ہے، تاکہ ہر چیز آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آتی ہے۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔